علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایمان کے بنیادی جو ارکان ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ گزشتہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا تاکہ اس میں کوئی حذف و اضافہ، کمی بیشی نہ کی جا سکے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9، جس میں کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، اور اپنے اوپر لینے کے بعد اس کی حفاظت کیسے کی گئی اس کو آپ ذرا سمجھ لیجئے، تاکہ ہمارا یقین ہو کہ موجودہ جو قرآن مجید ہے یہی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے، یہی آخری کلام ہے جو تمام انسانیت کے لیے نازل کیا گیا۔ تمام کتابیں مختلف لمیٹڈ علاقوں کے لیے نازل ہوتی رہیں، مگر قرآن کریم کا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ تمام لوگوں کے لیے نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ جو کلام مقدس رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، الناس مین کائنڈ، انسانیت کے لیے نازل کیا گیا۔ اس میں عرب بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں، اس میں تمام دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے کے رہنے والے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم اس کی پہلی آیت کے اندر جو بات تفصیل سے بتائی گئی کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے ظلمت اور تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کیا جائے۔ گویا قرآن مجید مشعل ہے، روشن کتاب ہے، روشنی ہے، اجالا ہے۔ جب روشنی آ جائے تاریکی چھٹ جائے گی، ظلمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور قرآن کریم اس کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے؟ قرآن کریم جب نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو کاتبین تھے، یعنی رائٹرز، لکھنے والے لوگ، ان کی ڈیوٹیز لگا رکھی تھیں۔ جو نازل ہوتا آپ انہیں بلاتے اور وہ املا کر دیتے۔ یعنی قرآن کریم نازل ہوا اور فوری اس کا املا کر کے اس کو لکھوا دیا گیا۔ ایک طریقہ اس کی حفاظت کا یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس کو زبانی یاد کیا جاتا، حفظ قرآن، کیونکہ اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور اس طرح لوگ شوق سے پورے قرآن کو یاد کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تو یہ شوق بہت زیادہ تھا۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کا۔ تیسرا طریقہ فہم قرآن اور عمل بالقرآن کا ہے کہ قرآن مجید کے بغیر ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، ہم اسلام کو سمجھ تک نہیں سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ جب سمجھیں گے تو اس کی حفاظت بھی ہوگی، کیونکہ میرا عمل اگر قرآن کے مطابق ہوگا تو میں خود اس کی حفاظت بھی کروں گا، میں خود اس کی تعلیمات سے واقف بھی ہونے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ انتظامات پہلے دن سے فرما دیے، اور اسی پر عمل ہوتا رہا کہ لکھا بھی جا رہا ہے، زبانی بھی یاد کیا جا رہا ہے، عمل بھی کیا جا رہا ہے اس کے مطابق۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج بھی دنیا کے اندر کوئی مذہبی یا غیر مذہبی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے زبانی یاد کرنے والے اس کثرت سے پائے جاتے ہوں جیسے قرآن مجید ہے۔ دنیا کے کروڑوں کی تعداد میں انسان، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے اس کو زبانی اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ یہ حفاظت کا ایک اور انداز ہے۔ نہ صرف قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے، بلکہ جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی بھی حفاظت فرمائی۔ آج یہ قرآن کریم کی جو زبان ہے، عربی زبان، دنیا کے تقریباً 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، اور 1 بلین مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے۔ اور پھر قرآن کریم کا اسلوب، اسٹینڈرڈ کچھ ایسا تھا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اگر آج بھی کوئی شخص فصیح عربی میں کوئی بات کرنا چاہے، لکھنا چاہے، تو قرآن ہی کے اسلوب میں اس کو لکھنا پڑے گا، قرآن ہی کے اسلوب میں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے بہتر، اعلیٰ اور اس سے بہتر اور افصح کوئی اور انداز نہیں ہے۔ جبکہ دنیا کی جو کوئی زبان ایسی نہیں
ماہر لسانیات جانتے ہیں کہ تقریباً 100 سال 150 سال کے بعد زبان کا ٹیسٹ انداز بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آج سے 150 سال پہلے کی جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے آج وہ پڑھیں تو عجیب سی لگیں، حالانکہ وہ اپنے دور کا ادیب تھا ہوگا، مگر آج وہی چیزیں پڑھیں گے تو وہ عجیب سی لگیں گی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی دقت پیش آئے گی، کیونکہ انداز اسٹائل یہ بدلتا رہتا ہے۔ مگر قرآن کریم کا انداز عربی زبان کا اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے اسٹینڈرڈ پہ اس کو رکھا کہ اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، تو اس سے نیچے ہی اس کو رہنا ہوگا، اس اعتبار سے اس کے اسٹائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے، اس لیے ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ وہی قرآن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ قیامت تک صحیح سالم اور محفوظ حالت میں باقی رہے گا۔ تو کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی وہ انسان کی ہدایت کے لیے سچی تھیں، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے جو محفوظ حالت میں قیامت تک باقی رہے گی، اور انسانوں کی ہدایت کا اس میں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کے بعد جو ایمان کی ایک اور بہت اہم شکل ہے وہ ہے ایمان بالرسل۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر مختلف زبانوں کے بولنے والے انبیاء کرام کو رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ انبیاء کرام کا کام کیا تھا؟ انبیاء کرام کا مقصد یہ ہوا کرتا کہ اپنی اپنی قوم میں نذیر اور بشیر بن کر جائیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، جنت کی خوشخبری سنائیں اور جہنم اس کے عتاب سے ڈرائیں لوگوں کو۔ مختلف اوقات میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، جن میں سے صرف چند کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ باقی ہمارا اجمالی ایمان ہے کہ جب بھی جو نبی آتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سچے تھے، برحق تھے، ان کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں تھیں، جو کچھ اللہ نے ان پر نازل کیا وہ اپنے دور میں وہ پہنچاتے رہے، یہ کام انہوں نے کیا۔ انبیاء کرام کے متعلق چند ضروری باتیں بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کرام بشر ہوتے ہیں، کوئی نبی غیر بشر نہیں آیا، کیونکہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسان ہی کو بطور نمونے کے بھیجا گیا۔ اور اسی طرح سے انبیاء کرام جو تشریف لاتے رہے وہ اپنے اپنے دور کے انتہائی پاکیزہ صفت با اخلاق شخصیات رہی ہیں۔ کوئی نبی بھی ایسے نہیں گزرا جس کے اخلاق، کردار اور سیرت پر کسی نے انگلی اٹھائی ہو، اور کوئی نبی بھی ایسے نہیں گزرا کہ نبوت سے پہلے اس نے کوئی غلطی کی اور نبوت کے بعد توبہ کر کے نیک بن گیا، ایسے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شروع سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے ساتھ لوگوں کی ایک وابستگی عقیدت پہلے سے ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مختلف انبیاء نے جب دین کی بات کی لوگوں نے کیا آبجیکشن کیا؟ کنت فینا مرجوا، صالح علیہ السلام سے کہا گیا آپ کے ساتھ تو ہماری بڑی اچھی امیدیں وابستہ تھیں، یعنی آپ بڑے سمجھدار، ذہین اور اچھے آدمی تھے، یہ دین کی بات کیوں شروع کر دی؟ یعنی ان کے اخلاق اور سیرت و کردار کی تعریف وہاں پر کی جا رہی تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مثلا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے حوالے سے جو بات بتائی گئی، ابھی نبوت کی بات نہیں ہوئی، جب حضرت شعیب کی بیٹیاں وہاں پر آئیں تو باپ سے جو انہوں نے تجویز دی، مشورہ دیا ان کو ملازم رکھنے کے لیے، اس حوالے سے ایک بات کہی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ہمیں مزدور کی ضرورت ہے، اگر کسی کو ورکر اور لیبر کے طور پر رکھنا چاہیں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کیا صفات ہیں اس کے اندر؟ طاقتور ہے، اور دوسرے امین، امانت دار ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دورانیہ شروع نہیں ہوا لیکن ان کی امانت داری کا تذکرہ ان بچیوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کی سیرت کے حوالے سے، یہ امانت داری، یہ ان کی صفت وہاں پر بیان کی گئی کہ ابھی نبوت شروع نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈال دیے گئے ناکردہ گناہ کے عوض میں، تو وہاں پر جو لوگ ان کے ساتھی تھے انہوں نے جب ان سے کوئی اپنی مشکل پیش کی تو وہاں ان کی شخصیت کے حوالے سے پہلے بات کی، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ،
کہ ہم آپ کو پارسا نیک پاتے ہیں، المحسن نیک اچھا آدمی پاتے ہیں، تو آپ ہماری یہ مشکل اس کا علاج بتائیے۔ تو مطلب اس میں یہ کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سیرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ تو صادق کہتے تھے، مکے کے لوگ تو امین کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس طریقے سے محفوظ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب نبوت کی بات پیش کی گئی تو نبوت کی بات پیش کرنے کے بعد مختلف مخالفتیں ہوئیں، لوگ ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ دین پر عمل نہ کرنا پڑے، جیسے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ وقت ہوا ایک مختصر وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کے ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مثمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی، شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عبدالعظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا پائیں۔ مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک۔ جو شخص اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جو اللہ کا حکم مانے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، صحابہ کرام سے محبت کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ یہی ہے اللہ کا وعدہ، یہی ہے قانون الہی۔ ہر پیر شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم ایمان بالرسول کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور اس میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انبیاء کرام اپنے دور کے پاکیزہ اور نیک اور بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں ممتاز اور اعلیٰ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد رسالت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ایک بات بتائی گئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی نبوت آخری نبوت تھی، اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا تاکہ ہر دور میں لوگ آپ کو اسوہ بنا سکیں، کیونکہ سورہ احزاب آیت 21 میں جو بات بتائی گئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے اسوہ نمونہ کون ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے بطور نمونے کے محفوظ فرما دیا، لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ انبیاء کرام پر ایمان کا مطلب ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان پر اجمالی ایمان رکھیں گے ہم کہ وہ سب اپنے اپنے دور کے سچے اور برحق نبی تھے، اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان، اس طرح کہ آپ کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں، آپ کی اطاعت کریں، اس لیے کہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری اگر ہم کریں گے تو تمام انبیاء کی عزت اور احترام بھی ہوگا، اور ان کو بھی ہم ویسے ہی فالو کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کی جائے گی تو اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جیسے کہ سورہ محمد آیت 33 میں بات بتائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کوشش، ہر وہ اسٹرگل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ نل اینڈ وائڈ، باطل ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ فرما دیا۔ لیکن تمام انبیاء کرام کی عزت، احترام، یہ ہمارا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی ایمان کی بات کرے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کرے، یا ابراہیم علیہ السلام کو نہ قبول کرے، تو اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی عزت، احترام یہ کرے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے، آپ کے فرامین کو اپنے لیے لازمی بنا لے کہ اس کے بغیر میری نجات نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد ایمان کا ایک جو لازمی حصہ ہے وہ ایمان بالیوم الآخر ہے، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک دن ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جائے گا تاکہ ہم اپنے اعمال کا، اس زندگی میں کیے جانے والے کاموں کا وہاں پر حساب و کتاب پیش کر سکیں، اور اسی حساب و کتاب کے مطابق ہمارے ساتھ فائنل معاملہ کیا جائے گا، چاہے وہ خیر کی شکل میں نتیجہ سامنے آئے یا شر کی شکل میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی وہاں اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر بھی جس نے برائی کی وہاں پر اس کو وہ بھگتنا ہوگا۔ قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی سورہ جمعہ کے اندر، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو وہ تمہیں پکڑ کر رہے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیے جاؤ گے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے لیے غیب نہیں ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ پھر وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا، وہ جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا، مگر اس کے باوجود اس نے ایک نظام، سسٹم بنایا ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے، ریکارڈ، زندگی کا ریکارڈ۔ ہم یہاں جو بھی عمل کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ کوئی چیز نہیں، ہر چیز آن دی ریکارڈ ہے، اور اسی ریکارڈ کے مطابق خیر کی شکل میں یا شر کی شکل میں وہاں فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ جس ریکارڈ کو دیکھ کر انسان وہاں پریشان ہوگا، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، سورہ کہف میں، کہ یہ عجیب ریکارڈ ہے، کوئی چھوٹا کام، بڑا کام، کوئی اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر درج کی گئی ہے۔ اب میرا کیا بنے گا؟ تمام زندگی کا نامہ اعمال وہاں پیش کیا جائے گا، چھوٹی بڑی ہر چیز وہاں پیش کر دی جائے گی، اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر نامہ اعمال میں خیر کی باتیں زیادہ ہوں گی تو پھر جنت کی شکل میں نتیجہ سامنے آئے گا، شر کی باتیں زیادہ ہوں گی تو پھر جہنم کی شکل میں وہ نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ اور وہ بھی ریکارڈ کون بنا رہے ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ ایسے آنریبل، معزز اور محترم فرشتے ہیں
جو جھوٹ نہیں بول سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، مکر و فریب نہیں کر سکتے، جو کچھ ہے ایز اٹ از وہ ریکارڈ میں پیش کریں گے، وہ جس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی اور وہ ریکارڈ دے دیا جائے گا۔ یہ ہے آخرت پر ایمان کا مطلب۔ یہ نہیں کہ مر جائیں گے بس، مرنے کے بعد دوبارہ ایک دن آئے گا جس میں اٹھائے جائیں گے، پھر ہر ایک انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اپنی زندگی میں کیے کرنے والے کام کا حساب پیش کرے گا، اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ جنت یا جہنم کا جو بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو آئٹم ہے اس کا، یعنی ایمان کا جو آخری رکن جو ہے وہ ہے قضاء و قدر کا مسئلہ، کہ قضاء و قدر یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے جو کچھ فیصلہ فرمانا تھا وہ فرمایا، اور وہ عالم الغیب بھی ہے، جو لوگ کرنے والے ہیں اس کو بھی اس میں درج اور محفوظ کر دیا گیا، اور اسی دائرے کے اندر انسان کو ایک جائز حد تک آزادی بھی دی گئی کہ وہ اپنے اختیار سے جو چاہے وہ کام کرے، چاہے میں مسجد میں جاؤں، چاہے میں مسجد میں گئے بغیر اپنا وقت باہر صرف کروں، نیکی کے کام کروں یا برائی کے کام کروں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ دہر کی آیت نمبر 3، کہ ہم نے انسان کے لیے دونوں راستے بتا دی، چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکری کرے، یہ دونوں اس کے لیے راستے بتا دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے، یہ ایمان کا جز ہے قضاء و قدر، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کام، کوئی حرکت، کوئی بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے، اس کی حکمت کے ساتھ، اور اسی کی مشیت ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کے مان لینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ قضاء و قدر کو اگر ہم قبول کر لیں تو اس کا ایک بڑا اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے پرسکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ جب مجھے معلوم ہے کہ میں چوری کروں گا تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا میں حلال طریقے سے کماؤں گا، کیونکہ جو روزی ہے وہ مقدر کی جا چکی ہے، تو پھر آدمی چوری نہیں کرے گا بلکہ حلال طریقے سے وہ روزی کمانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر کبھی کوئی چیز ہمیں نہ ملے تو اس پر زیادہ رنج اور افسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے کہ یہی اللہ نے مقدر کیا تھا اور اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، تو اس کے لیے انسان کو بڑا اطمینان، سکون نصیب ہوتا ہے، وہ جو بے چینی، افراتفری کی کیفیت ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان کے جو ارکان کا ہم نے اجمالی انداز سے تذکرہ کیا ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہمارے اعمال اتنے ہی زیادہ قبول ہوں گے۔ ایمان میں جو کمزوری پیدا ہو جائے، اعمال ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کو اپنے دل اور دماغ سے تسلیم کریں اور ہمارا عمل اس کا ثبوت دے رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کا جو تفصیل سے ذکر کیا گیا پچھلے 2 حلقوں میں، کہ ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ملائکہ پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتے پیدا کیے اور وہ پابند ہیں، جو کام ان کے سپرد کیا جائے اس کو ویسے ہی وہ بجا لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف کتابیں نازل فرمائیں اور آخری کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح رسولوں پر ہمارا یقین کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا، ان سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں سچے نبی تھے، اپنے اپنے دور میں انہوں نے کام کیا لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کا، اور آخری نبی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، قیامت تک کوئی کسی بھی معنی میں نیا نبی نہیں آ سکتا، اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور آپ پر جو کلام نازل ہوا قرآن مجید وہ آخری کلام ہے۔ اور اس کے بعد یوم آخرت پر ہمارا یقین کہ ایک دن جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمارے اعمال کے مطابق ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد تقدیر پر ایمان کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی حکمت اور مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ یہ ہے ارکان اسلام کا اجمالی انداز میں خلاصہ، اس کو سمجھنے
اور اس کے مطابق اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔